العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق ہے. اہلیت کا بیان چل رہا ہے. اہلیت کے ضمن میں سبی عاقل کی بات آئی کہ اگر بالغ نہیں ہوا لیکن عاقل ہو گیا، خیر و شر میں تمیز ہو گئی، تو اس کا قبول اسلام صحیح ہے، اسلام اس کا معتبر مانا جائے گا. البتہ اس کے اوپر ایمان ابھی واجب نہیں ہے، لیکن صح منہ الاسلام. اسی طریقے سے وہ معاملات بھی اس کی جانب سے صحیح ہے جس میں خالص نفع ہے، ما یتمحض منفعتہ، جیسے ہدیہ قبول کرنا، صدقہ قبول کرنا. آج کا جو سبق ہے وَمَا لَكَ بِرَأْيِ الْوَلِيِّ، یہ نیچے سے دوسری لائن دیکھیے، مَا لَكَ بِرَأْيِ الْوَلِيِّ. وہ سبی عاقل جو بھی بالغ نہیں ہوا، خیر و شر کی کچھ تمیز تو آ گئی، ایسے معاملات اس کی جانب سے جس میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال ہو، جیسے بیع اور شرع میں کبھی نفع بھی رہتا ہے، بسا اوقات خسارے کا بھی اندیشہ رہتا ہے. بیع اور شرع درست ہے اگر ولی کی اجازت شامل ہو جائے. چونکہ اس کے اندر جو کمی تھی عقل کی، رائے کی، ولی کی اجازت کی وجہ سے اس رائے کی کمی کی تلافی ہو گئی. بیع اور شرع کا بھی وہ مالک ہوگا اور درست مانا جائے گا اگر اس کے ولی کی اجازت شامل ہو گئی. وَمَا لَكَ بِرَأْيِ الْوَلِيِّ مَا يَتَرَدَّدُ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ. اور مالک ہوگا وہ بچہ ولی کی رائے سے ان چیزوں کا بھی جو نفع اور نقصان کے درمیان متردد ہے، جیسے بیع اور اس کے مانند، اور یہ اس اعتبار سے کہ اس کے رائے کی کمی کی تلافی ہو گئی برأی الولی، یہ ولی کے رائے کی وجہ سے. اس کے عقل میں جو کمی تھی، جب ولی نے اجازت دے دی تو ولی کی نظر چونکہ بہت دور رس ہوتی ہے، ولی کی رائے شامل ہونے کی وجہ سے اس کی عقل کی کمی کی تلافی ہو گئی. اب صفحہ پلٹتے ہیں. فصار کالبالغ، اب وہ بالغ کی طرف ہو گیا اس مسئلے میں، ولی کی رائے شامل ہونے کی وجہ سے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. حتیٰ کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی کی رائے شامل جب ہو گئی، اگر وہ بچہ کسی اجنبی کے ساتھ غبن فاحش میں بھی بیع کر لیتا ہے ولی کے اجازت سے، تو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو بھی بیع صحیح ہوگی اگر ولی کی اجازت ہے، غبن فاحش کے ساتھ کیا ہے. یعنی اتنے زیادہ پیسے عام طور پر تاجروں کے وہاں اتنی اس کی قیمت ہوتی نہیں، بازار میں عام طور پر اس کی وہ قیمت نہیں، اتنی زیادہ قیمت اس نے دے دی ہے غبن فاحش، یا اتنی کم قیمت میں بیچ دیا تجار کے وہاں، بازار میں وہ قیمت نہیں ہے، غبن فاحش کے ساتھ بیچ دیا. 50,000 کی چیز اس نے لاکھ روپے میں خرید لیا، یا لاکھ کی چیز 75,000 70,000 میں بیچ دیا، لیکن ولی کی رائے شامل تھی. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیع کو صحیح مانیں گے. وجہ وہی ہے کہ ولی کی نگاہ بہت دور رس ہوتی ہے. ایک چیز اگر 50,000 کی 1 لاکھ میں اس وقت لے بھی رہا ہے، ولی جانتا ہے کل کے دن یہی چیز 2 لاکھ روپے میں بھی نہیں ملے گی. یا جس سامان کو 75 میں بیچ دیا اس نے 1 لاکھ کی چیز کو جان رہا ہے کل کے دن اس کی مارکیٹ ڈاؤن ہونے والی ہے اور 50,000 میں بھی کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا. ولی کی نظر دور رس ہوتی ہے، ولی دور اندیش ہوا کرتے ہیں، اس لیے ولی کی رائے شامل ہو گئی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اجانب کے ساتھ اگر غبن فاحش کے ساتھ بھی بیع ہو تو صحیح ہے، صحیح قرار دیا حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. صحح بیعہ من الاجانب بغبن فاحش. فی روایت کا ایک روایت میں یہ لفظ جو ہے اکثر نسخوں میں نہیں ہے. امام صاحب کی یہاں پر کوئی 2 روایت نہیں، ایک ہی روایت ہے کہ اجانب کے ساتھ بیع صحیح ہوگی.
اختلاف ہے صاحبین کا، اس لیے فی روایتین یہ لفظ زائد ہے یہاں پر۔ صاحبین کا البتہ اختلاف ہے کہ غبن فاحش کے ساتھ بے جائز قرار نہیں دیتے ہیں، صاحبین بچے کا نقصان ہے۔ ہاں اگر ولی خود اپنا سامان غبن فاحش کے ساتھ بچے کو بیچ رہا ہے، اپنا سامان، تو اب یہ صحیح نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک بھی۔ صاحبین تو اجنبی کے ساتھ بھی درست قرار نہیں دیتے، امام صاحب کے نزدیک ولی کے ساتھ اگر غبن فاحش کے ساتھ بے ہو تو درست نہیں۔ کیوں؟ یہ موضع تہمت ہے، تہمت کی جگہ ہے۔ سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ ولی کا اپنا سامان تھا اس لیے زیادہ نفع لے کر اس نے بیچ دیا۔ جی وردہ مع الولی بغبن فاحش، ولی کے ساتھ اگر یہ بے ہو غبن فاحش کے ساتھ، ایک روایت میں اعتبار کرتے ہوئے لشبہۃ النیابہ فی موضع التہمہ، فی موضع التہمہ، تہمت والی جگہ پر نیابت کے شبہے کا اعتبار کرتے ہوئے کہ وہ نائب ہے بچے کا تو اپنی چیز زیادہ پیسے میں بیچ رہا ہے، لوگ یہی سمجھیں گے۔ اس لیے اجنبی کے ساتھ تو امام صاحب نے جائز قرار دیا، اور غبن فاحش کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ وردہ مع الولی بغبن فاحش فی روایت، یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ایک ہی روایت ہے، دونوں جگہ ایک ہی روایت ہے، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ، دو روایت نہیں ہے، اس لیے فی روایتین کا لفظ زائد ہے یہاں پر، نسخوں میں جو موجود نہیں ہے، اور پہلے بھی فی روایتین آیا ہے، وہاں پر بھی ایک ہی روایت ہے، لیکن بعض لوگوں نے پہلے والے مسئلے میں، بعض حضرات نے جبکہ اجنبی کے ساتھ ہو وہاں دو روایت مانی ہے حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن ولی کے ساتھ غبن فاحش میں کوئی دو روایت نہیں ہے، ایک ہی روایت ہے کہ بے جائز نہیں ہوگی، کہ وہ موضع تہمت ہے، لوگ یہی سمجھیں گے کہ اپنا سامان تھا ولی کا، اس لیے بچے کے ہاتھ زیادہ نفع لے کر بیچ دیا۔ نقصان والی چیز جو نفع اور نقصان کے درمیان ہو، اس میں ولی کی اجازت ہو تو شامل ہوگا۔ اسی کے اوپر ایک اور مسئلہ، سبی محجور بچہ محجور ہے، تصرف کرنے سے شریعت نے روک دیا ہے، تو اب وکیل بن سکتا ہے یا نہیں چیزوں کا؟ ولی کی اجازت ہو تو وکیل بھی بننا جائز، اور وکیل کی جو ذمہ داری ہوگی وہ سب چیزیں بھی لازم ہے، کسی سامان کے خرید و فروخت تک کا وکیل بننا، سامان کے لانے کا وکیل بننا، دیگر چیزوں میں وکالت۔ محجور ہے بچہ، صحیح ہے ولی کی اجازت ہو، لیکن خود ڈائریکٹ نہیں، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری آئے گی، ولی کی اجازت شامل ہو گئی تو درست ہے۔ وعلی هذا قلنا فی المحجور، اسی بنیاد پر ہم نے محجور سے مراد وہی سب یہ محجور ہے جس کو تصرف سے روک دیا گیا، محجور جس کو تصرف سے روک دیا گیا، جب وہ وکیل بن جائے تو لم تلزمہ العہدہ، اس کے اوپر ذمہ داری لازم نہیں ہے وکالت کی، ہاں وبإذن الولی تلزمہ، ولی کی اجازت ہو گئی تو شامل ہے۔ یہاں پر بچے کے کچھ مسائل تھے، ہو گئے، خلاصہ یہی نکلا کہ بچہ نفع والی چیزوں کا مالک ہوگا، جو نقصان اور نفع اور نقصان کے درمیان دائر ہے، ولی کی اجازت سے اس کا مالک ہوگا۔ آگے اور کچھ اور مسائل آئیں گے بچے کے تعلق سے، انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ عبارت یاد رکھیں گے، لشبہۃ النیابہ، نیابت کا شبہ کہ ولی بچے کا نائب ہے، اور تہمت والی جگہ بھی سمجھ لیں گے کہ ولی ہے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ اپنا سامان تھا اس لیے زیادہ میں بیچا ہے۔ جی وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.